مما وہ پینڈو سا ہے، میں نے اس سے شادی نہیں کرنی، افشا اپنی اماں سے کہہ رہی تھی۔ ماں نے پیار سے کہا، بیٹی وہ تمہارا کزن ہے، اچھا لڑکا ہے، کیوں شادی نہیں کرنی اس سے؟ افشا نے کہا، مما وہ پینڈو سا ہے، نہ اسے کپڑے پہننے کی تمیز نہ اسے بات کرنے کی تمیز ہے، مما اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے کہا، افشا شادی تو کرنی پڑے گی، تم راضی ہو یا نہ ہو۔ افشا نے اپنی کزن سارم کو کال کی، کہا، سارم میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، تم شادی سے انکار کر دو۔ سارم نے کہا، میں ماں باپ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ افشا نے کہا، میں تمہارے ساتھ زندگی بھر نہیں رہ سکتی۔ سارم نے کہا، تم خود انکار کر دو، میں تو کچھ نہ کہنے والا۔ افشا نے جب دیکھا اس کی شادی سارم سے کر رہی، افشا نے خودکشی کرنے کے لیے گھر میں پڑی میڈیسن کی کافی ساری ٹیبلٹ کھا لی۔ اسپتال لے کے گئے، ڈاکٹر نے کالی معدہ واش کیا، جان بچ گئی۔ افشا نے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑا، مما مجھ پر رحم کرو، میں اس جاہل انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ بھی گاؤں میں۔ ماں نے کہا، بیٹی سوچ لو، ہم جانتے ہیں وہ سارم بہت اچھا لڑکا ہے، کیا ہوا وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ گاؤں میں رہتا ہے لیکن لڑکا اچھا ہے۔ افشا کے نہ چاہتے ہوئے بھی افشا کی شادی سارم سے کروا دی۔ افشا نے بس سمجھ لیا زندگی برباد ہو گئی، سارے خواب ختم ہو گئے، سب خوشیاں جلا دی گئی ہیں، سب کچھ ایک جاہل انسان کے حوالے ہو گیا۔ پہلی رات بھی افشا نے سارم کو کہا، سارم تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، شادی ہو گئی لیکن مجھ سے دور رہو۔ سارم نے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے افشا، آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہے؟ افشا نے کہا، تم نے میری زندگی تباہ کر دی۔ سارم نے ایک ڈبہ میں چمکتی ہوئی انگوٹھی تھی، سارم نے وہ ڈبہ افشا کے سامنے رکھی اور کہنے لگا، افشا یہ گفٹ آپ کے لیے۔ افشا نے انگوٹھی اٹھا کر سائڈ پر رکھ دی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی، رونے لگی۔ سارم نوافل ادا کرنے لگا، پھر افشا کے پاس لیٹ گیا۔ یوں زندگی کا سفر شروع ہوا۔ افشا کا دم گھٹنے لگا سارم کے ساتھ۔ سارم دیکھنے میں خوبصورت تھا، بس زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، ڈیسنٹ سا بھی نہیں تھا۔ افشا ماڈرن سی لڑکی تھی۔ سارم صبح اٹھتی ہی افشا کا ماتم چومتا، پھر خود ناشتہ بناتا۔ افشا کو غصہ آتا، یہ بندہ مجھے امپریس کرنے کے چکروں میں ہے۔ افشا جب سارم ہاتھ کا بنا کھانا کھاتی بہت حیران ہوتی، اتنے مزے کا کھانا سارم رات کو تھکا ہارا آتا، افشا بس خاموش سی اپنے دنیا میں گم سا رہتی، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سارم بھی افشا کو کچھ نہ کہتا تھا، گھر آ کر کھانا بناتا، افشا کو کھانا دیتا۔ افشا پتھر دل تھی، شاید نہ گھر کی صفائی کرتی، وہ کبھی سارم کے کپڑے صفائی کرتی، سارم اپنے کام خود کرتا۔ سال گزر گیا، سارم افشا کی ہر بے رحمی چوم کر برداشت کرتا۔ افشا کو یوں لگتا کہ ایک بدھو سا انسان پلے پڑا ہے۔ سارم چونکہ ایک مرد تھا، وہ عورت پہ ہاتھ اٹھاتا، مرد کی شان کے خلاف سمجھتا تھا، پھر اس پہ ہاتھ اٹھانا جو ہم سفر ہو۔ افشا نے کہا، میرا بازو چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ سارم نے پاس بٹھایا، آئل لگانا شروع کیا، افشا کے سر میں آئل لگایا، پھر چہرے پر اسکرب کرنے لگا۔ افشا خاموش بیٹھی۔ سارم مسکراتے ہوئے کہا، چڑیل جاؤ، اب شاور لے کر آؤ اور پنک ڈریس پہنو، میں تمہاری فیوریٹ بریانی تیار کرتا ہوں۔ سارم بریانی بنانے چلا جاتا ہے اور افشا اٹھ کر نہانے چلی جاتی ہے۔ نہاتے نہاتے افشا کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور اس کے سر چوٹ لگ جاتی ہے، جس سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ سارم افشا کی چیخ آواز سن کے آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دروازے کے نیچے سے خون باہر آ رہا ہے۔ سارم کافی گھبرا جاتا ہے اور دروازے کو دھکا مار کے دروازہ توڑ دیتا ہے۔ سارم جب اندر جاتا ہے تو افشا بغیر کپڑے زمین پر خون میں لت پت
پڑتی ہوتی ہے۔ سارم افشا کو اٹھاتا ہے اور اس کے منہ پہ پانی کے چینٹے مارتا ہے کہ کسی طرح افشا کو ہوش آ جائے۔ سارم رو رہا ہوتا ہے کہ اچانک افشا کی آنکھ کھلتی ہے۔ افشا سارم کو اپنے لیے اس قدر روتا دیکھ کر گلے لگ لیتی ہے اور خود بھی رونے لگتی ہے۔ اب سارم افشا کو کپڑے پہن کر ہسپتال لے جاتا ہے۔ ہسپتال سے واپسی پر دونوں آئس کریم کھاتے ہیں۔ افشا کا رویہ سارنگ کے ساتھ بہت حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے اور افشا کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ماں باپ کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ دوستو، کبھی بھی آپ کے ماں باپ آپ کے لیے غلط نہیں سوچتے۔ اس ماں باپ کے فیصلوں کے خلاف جانا ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ایسی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ شکریہ۔